بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سے جتنی نیتیں کی تھیں کافی حد تک اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے ذریعے انہیں پورا کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی صبح سے جتنے میرے سیشن ہوئے، جتنے آن لائن سیشن ہوئے، لائیو سیشن ہوئے، سب لوگوں نے رمضان سیریز کو بہت پسند کیا اور سیریز آف ریفلیکشن کو بہت زیادہ پسند کیا۔ سیریز آف ریفلیکشن کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ رمضان کے بعد ختم تو نہیں کر دیں گے؟ وہ آلریڈی رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا، اور یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے ایک کیلنڈر ڈیزائن کرنا ہے، ٹیبل کیلنڈر 365 ڈیز کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی غالباً یہ 57 58 ہوئی ہوں گی، تو یہ ٹوٹل 365 پلس ہوں گی، ایونٹس کے لحاظ سے علیحدہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ بقیہ رمضان کے بعد کی جو ورک شاپس ہیں ان کا کوآرڈینیٹرز کے تھرو آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ بقیہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں چیزوں کو، خوشی ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں۔ بقیہ ایک صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ جیسے میری زندگی کو ان لیکچرز نے تبدیل کیا، تو اگر آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں، رابطے کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سٹوریز کی فارم میں اگر بتا دیں اور ہم اسے کمپائل کر کے ایک ہی ویڈیو فارمیٹ میں ڈال دیں، تو یہ بقیہ سب کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے وہ مثال بہت اچھی لگی آپ کی، کہ وہ پلاسٹک والی، کہ وہ جمع کر کے جب اسے میلٹ کر دیا جاتا ہے تو جو آپ کے اندر کی ڈائی ہوتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو، وہ ویسی ہی بن جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے جتنا ڈیٹا دیا الحمدللہ وہ اچھا ہی ہوگا، وہ اب ہمارے اندر کی ڈائیوں میں جب گیا ہوگا تو اس میں سے کیا نکل کر آیا ہوگا۔ تو یہ ایک سب کے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ تک میسیج پہنچا دیا، اگر آپ لیس دین 1 منٹ کی ویڈیوز بنا کر کوآرڈینیٹرز کو دے دیں گے تو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اس کو ایک ویڈیو میں کنورٹ کر دے گا، اور اس سے مجھے امید ہے کہ بہت سوں کا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال سے آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا، اس کے بعد لاسٹ ہوگا، جس میں لاسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے اگر اللہ نے موقع دیا تو پورے رمضان کو، اور رمضان کے بعد کے پورے 300 پلس ڈیز جو ہوتے ہیں ان کو، کہ کیسے اب آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں سوچ رہا تھا تو لسٹ موجود تھی، لیکن چونکہ ان میں سے کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں ٹاپک، تو میں غالباً ظہر کی نماز سے پہلے غسل لے رہا تھا، تو ویسے ہی چونکہ دماغ ملٹیپل چلتا ہے الحمدللہ، تو ذہن میں آیا کہ کوئی اور اچھا سا ٹاپک اگر جو لکھے ہوئے ٹاپک سے ہو، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ بھلا ہو، تو وہ آج بول دیا جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے ناموں کے لیے کہتے ہیں جب کسی کے گھر کوئی ولادت ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا یہ طریقہ بتا دیا جائے کہ کیسے نام رکھنا چاہیے ہے، تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کا جو عنوان بنا وہ بنا کہ ناموں کی حقیقت، طریقہ اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا۔ علم الاسماء کا مطلب ہوتا ہے ناموں کا علم۔ اب اس سے میں نے جو گیٹ کیا تھا اپنی ایک کسی کتاب کے اندر، میں نے بتایا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ پرانے دور میں نام ایسے رکھا جاتا تھا جیسے خصوصیات، جیسے ایٹم جو تھا ایٹموس سے نکلا، انبریکیبل پارٹیکل، کروموسوم، رنگدار دھاگے، اسی طرح کی ساری چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ علاقے سے ماورا کا، ہر علاقے میں یہی کمی بیشی کی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ہمارا دور آیا شریعت کا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے رکھنے کے کئی طریقے بتائے۔
جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل کر ان کے عوض اچھے نام رکھ دیا کرتے تھے. جیسے اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو میرے پاس حوالہ موجود ہونا چاہیے ہے اس چیز کا. جب منظر ابن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیتے ہوئے دریافت فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے. جواب ملا کہ اس کا نام فلاں ابن فلاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام منظر ہے. اس دن سے اس کا نام منظر ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. تو کیا تھا کہ برے ناموں کو بدلی بھی کروایا گیا. ایک تو یہاں سے یہ بھی چیز ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. ہم کبھی کسی کے نام کو بدلی کرنے کا کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نام کا بدلی کرنا. دیکھیں یہ موجود ہے روایات کے اندر. اور نام چونکہ پوری زندگی دہرایا جائے گا تو ایک قسم کا یہ بچے کا وظیفہ بن جاتا ہے. جب آپ کوئی چیز بار بار تکرار کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے میرا نام صغیر احمد ہے، ایک چھوٹا حمد و ثنا و شکر کرنے والا. اب جب جتنی دفعہ میرے نام کو پکارا جائے گا تو کیا کہا جائے گا کو اے چھوٹے حمد و ثنا و شکر کرنے والے، اے چھوٹے حمد و ثنا و شکر کرنے والے، اے چھوٹے حمد و ثنا و شکر کرنے. اب یہ میری باڈی کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہو جائے گا. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ میرا برین کا جو سب کانشیس ہے کچھ عرصے کے بعد بولے گا اے چھوٹے حمد و ثنا و شکر کرنے والے. تو مجھے کیا ہے، ایک تو ہر وقت اپنے آپ کو غرور سے نیچے رکھنا، تکبر سے نیچے رکھنا ہوگا، اور حمد و ثنا و شکر کرنی ہوگی. اس کے انداز علیحدہ ہوتی. اب چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہوئے اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا. یہ وہ آرٹیکل ہے کہ جو پبلش نہیں کیا تھا میں نے، اپنی ایک سائٹ تھی، ویب سائٹ ٹوڈے پاکستان نیوز کی ہماری سائٹ تھی، اس پر ڈالا تھا. وہیں سے لوگوں نے اس کو کاپی کیا ہے. اچھا میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ ناموں کو اگر آپ دیکھیں، سید قاسم محمود صاحب میرے فیوریٹ تھے. انسائکلوپیڈیا میں ان جیسا کوئی بڑا نام نہیں ہے. میرے پاس یہاں پر 2 سے 3 انسائکلوپیڈیا ہیں. سیرت کا انسائکلوپیڈیا ان جیسا میں نے کسی جگہ پہ نہیں دیکھا. پاکستان انسائکلوپیڈیا ان جیسا میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا. خط و کتابت تھی. ڈیسک سے غالباً 15 دن پہلے بھی انہوں نے مجھے خط لکھا تھا. بہت پیارا خط تھا. تو ہلکا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تو آپ کے لیے ہوگا کہ علم والے کیسے لکھتے ہیں. مجھے لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے استاد کو کالا موتیا ہو اور سفید موتیے کا 2 دفعہ آپریشن ہو چکا ہو اور فالج ہو چکا ہو اور وہ زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہو اور کوئی شخص اس سے ملنے نہ آئے تو اس شخص کو کیا کہنا چاہیے؟ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا حضرت کو صغیر احمد کہنا چاہیے. کہتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ملنے آتے؟ ان دنوں والد اور والدہ دونوں حیات بزرگ تھے، ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا. تو معذرت کی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرے بعد کوئی میری چیزوں کو لکھنے والا ہوگا. اللہ انہیں خوش رکھے. قرآنیات پہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو اسی دور میں نے بھی یہ قرآنیات کا انسائکلوپیڈیا پہ کام شروع کیا. لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا خوشی میں وہ آیا لیٹر کہ شروع کیا، تو میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں نے شروع کر دی ہے. میں نے کہا کہ بزرگوں نے شروع کر دیا ہے. تو پھر میں نے کوشش کی کہ جتنی سپورٹ ہو. ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ ہے کہ میرے پاس ان کی کچھ جلدیں موجود ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا کیا سٹائل تھا، ان کے اور میرے سٹائل میں تھوڑا سا فرق ہے، تو میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلوں گا. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے کہ ناموں کو رکھتے ہوئے ان کے معنی کا کتنا خیال رکھنا ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ. جیسے ماروی، دیکھا ہوگا آپ نے کئیوں کا نام. ماروی کے معنی ہے خانہ بدوش. اب یہ ہے کہ خانہ بدوش کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. اب خانہ بدوشی والی زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ کو اس وقت برا لگے گا، لیکن نام رکھتے ہوئے آپ نے نہیں سوچا، آپ کو زبان میں اچھا لگ رہا ہے، بولنے میں اچھا لگ رہا تھا، آپ نے رکھ لیا اس کا نام. صبحی جو ہے معنی خمار دور کرنے والی صبح کی شراب. یہ بھی کوئی اچھا نام نہیں. ایک تو شراب ہی اچھی چیز نہیں ہے، نشہ والی چیز ہے، اور طبیعتاً بھی کڑوی ہے تب ہوگی. معنی دیکھیں آپ نے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایسے ناموں سے بھی گریز کرنا چاہیے جس کے 2 تلفظ بن جاتے ہیں. جیسے سحر ہے جو، صحیح ہے نا،
اب سحر جو ہے وہ صبح ہے، سحر جو ہے وہ جادو ہے. اب آپ نے تو زیر زبر کے بغیر لکھ دیا اور 90% کو بولنا بھی نہیں آتا. تو اگر وہ سحر سحر بولتے رہیں گے تو جادو جادو بولتے رہیں گے، یہ بھی غلط ہے. رمیز جو ہے، زے کے ساتھ جو رمیز ہے اس کا نام بزرگ ہے، دعات کے ساتھ جو رمیز ہے اس کا نام ہے تیز چھری. اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے ہے. اسی طرح سے عبد المحمد، عبد النبی، عبد الزاہد، عبد المطلب جیسی تراکیب غلط ہیں کہ مرکب نام میں محمد، نبی، زاہد اور طلب کرنے کا والے کا بندہ، جبکہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ تو عبد لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ عبد نہیں لگے گا. مناف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے نام کے علاوہ ایام جاہلیت میں کسی بت کا نام بھی تھا. پھر یہی نام کسی شاتم رسول شاعر کا بھی تھا جس کا تخلط قتل تھا. اس نام سے بھی اجتناب کرنا چاہیے ہے. محمد جمشید اور محمد پرویز جیسی تراکیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور اسلامی تاریخ سے ہماری عدم رغبت کا خاص ثبوت ہے. کون نہیں جانتا کہ فارس کا حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے کی توہین کا مرتکب ہوا تھا. اب اس کی وجہ سے ہمیں محمد، احمد، علی اور رحمان کے ساتھ پرویز اور جمشید لگانا نہیں چاہیے ہے. اگر جمشید اور پرویز رکھنا ہی ہو تو اس سے ہٹ کے رکھا جائے. ناموں کے مرکب بناتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنی پسند سے جوڑ کے ان کو بنا دیتے ہیں. جیسے سندس رمشا کو اگر میں دیکھوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں، سندس کا مطلب ہوتا ہے باریک ریشمی کپڑا، اور رمشا کے معنی ہوتے ہیں پھولوں کا گلدستہ. اب ان دونوں ناموں کا کوئی ربط نہیں ہے تو اس کی پرسنالٹی میں کیا آ جائے گا؟ دوگلا پن آ جائے گا. کہیں پہ کچھ ہوگی، کہیں پہ کچھ ہوگی، تو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. بہت بڑے ناموں سے بھی گریز کرنا چاہیے ہے. میرے ہی کلائنٹ ہے سندس رمشا، بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، اور جو اب میں نام لے رہا ہوں یہ میرے کلائنٹ ہیں. عطر، محمد شہزاد اقبال، یا پھر حذیفہ ولی الدین. اب یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ اتنی کمپلیکس ان کی پرسنالٹی ہو جائے گی کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہے. تو ایسوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے ہے. اب کئی ایسے ہیں کہ جو عربی یا اردو میں دوسری زبانوں کی طرف سے آئے ہیں. اب ان کے تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتے اور ان کی پرسنالٹی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو لائف کے اندر ہوتی رہی ہیں میرے ساتھ. یہ سب نام جو ہیں یا تو میرے کلائنٹ کے ہوں گے یا میرے سے سوال کیے گئے ہوں گے. جیسے زنوبیہ. اب زنوبیہ کئی انداز سے لکھا جاتا ہے. اب کنفیوژن ہو جائے گی اس کا، لیکن انداز کا مطلب ہے اس کا وزن ہی خراب ہو گیا. کوئی بھی نام ایک سے زیادہ انداز سے لکھا جاتا ہے تو اس کا وزن خراب ہو جاتا ہے. وزن کیا ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. جیسے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، صحیح ہو گیا. دونوں کا مادہ یعنی سورس جو ہے وہ ہے رے ہے میم، لیکن رحمان کا وزن جو ہے وہ ہے فعلان، نون کے اوپر پیش، فعلون. اس وزن میں جو بھی ہوگا اس میں جوش و خروش ہوگا. جیسے اچھانو، فعلانو اچھانو کے معنی ہے شدید پیاسا، جو آنو کے معنی ہے بہت بھوکا. جبکہ رحیم کا وزن ہے فائل، جس کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت پہم ہے، جس کی دائمی رحمت کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوگا کہ دیکھا جائے تو دونوں کا سورس سیم ہے، لیکن وزن کی وجہ سے کیفیت میں دونوں کے فرق آ رہا ہے. جیسے میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو. اسامہ، اسد، حیدر، باقر، زیغم، حمزہ، عباس، شبل، غیال، رابل، یہ سب نام شیر کے ہیں، لیکن کیفیت کے لحاظ سے جین ہے. کوئی غصے والا ہے، کوئی چپ رہنے والا ہے، کوئی چیر پھاڑ کرنے والا ہے. اب آپ نے نام تو رکھ دیا اور کہا بچے کا نام نے شیر رکھ دیا. اب پتہ نہیں ہے آپ کو کہ یہ سرکس کا شیر ہے یا جنگل کا شیر ہے. ایک اندازے کے مطابق 45% عربی، 30% فارسی، 10% ہندی اور 15% ترکی اور انگریزی کے
علاوہ دیگر ناموں کو ہمارے ارد گرد رواج حاصل ہے۔ اب جانوروں میں اگر ہم دیکھیں اور بھی بہت سے پسند کیے جاتے ہیں شیر کے علاوہ، فہد، اویس، فہید بامعنی چیتا، حسان، خیل، فرس بامعنی گھوڑا، بکر بامعنی جوان اونٹ، جمل بامعنی اونٹ، زر، نملہ بامعنی چونٹی، اجلا بامعنی بچیا، ناکا بامعنی اونٹنی، کلب بامعنی کتا، غراب بامعنی کوا، شاہین بامعنی شکرا۔ یہ تو عام سے دیکھے ہی ہوں گے آپ نے۔ اب اس کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے آپ کو چرند، پرند، درند اور حشرات الارض نظر آئیں گے جو ہمارے ناموں کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کنیت کے طور پہ دیکھیں، ابو فراس، ابو الحارث شیر سے متعلق ہے، ابو جاد بھیڑیے سے متعلق، ابو سلمان گرگٹ، ابو ہریرہ بلی والا، ابو اوف ٹیڈا، ابو ایوب اونٹ۔ بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو کہ بائبل کے اندر موجود ہیں، جیسے آدم، نوح، ڈیوڈ داؤد کو کہتے ہیں، آئزک اسحاق علیہ السلام کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، یونہ یونس علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، سلمان علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یوسف عیسیٰ علیہ السلام کو، میری مریم علیہ السلام کو، ہیگر حاجرہ علیہ السلام کو، مائیکل میکائیل علیہ السلام کو، سمسن شمون علیہ السلام کو، اور جارج جرجیس علیہ السلام کو۔ بہت سارے، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب آپ نام رکھیں اسماء حسنہ پر، جیسے عبد الرحمن ہو گیا، تو پورا نام لیں، ویسے ہی پورا نام لینا چاہیے ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے نام کا وظیفہ ہے، اسے توڑ کر تو کہنا چاہیے۔ لیکن صرف رحمان آپ نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے نام رکھنے کا، تو ہم کیا طریقہ فالو کرتے ہیں؟ ہم نام کو حرف لے لیا، قرآن سے لے لیا، یہ استخارے کا ایک طریقہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کسی بھی نماز کے بعد، جو آخر کے 2 رکعت نفل حاجت تھے یا اس میں دعا کر لی، یا ویسے دعا کر لی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کوئی بھی ہم کھولیں قرآن تو یہ لائن پر ہمیں جو حرف ہو وہ ہمارے لیے بہتر ہو، کوئی اس میں شرعی میں وہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، حرف نکالنے میں بھی، حرف کو نہ نکالنے میں بھی۔ لیکن ایک حرف لے لیا ہم نے، قرآن کو اپنا بزرگ مانا ہوا ہے تو ہم نے لے لیا ان سے حرف، جیسے بزرگ سے پوچھا جاتا ہے ایسے قرآن سے پوچھ لیا گیا۔ یاد ہے میں نے ایک دور میں کہا تھا قرآن کو مخلوق بھی کہا گیا۔ چلیں ہم نے حرف مل گیا اس کے لیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جو خوبصورت معنی والے ہیں، بہترین معنی والے ہیں، اس کے لیے ہمیں وہ معنی لے لیا۔ اچھا، میری ذاتی رائے میں 2 نام ہونے چاہیے تاکہ جملہ مکمل ہو۔ اگر صغیر ہو، چھوٹا، کوئی نام ہی نہیں بنا اس چیز کے لیے ہاتھ سے، صغیر احمد، چھوٹا حمد و ثنا و شکر کرنے والا اس چیز کے لیے صحیح ہوگی۔ کانتا نور، مہدیہ نور، بچوں کے نام کے ساتھ میں نور لگاتا ہوں، اللہ کے نور کی ایک عکاسی ہیں یہ ساری ہماری بچیاں۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے وہ دونوں معنی دیکھ لیے، پھر ان کو ملا کے دیکھ لیا کیا معنی ہو رہا ہے۔ ہمیں 3 4 5 نام پسند آ گئے، ہم نے اس میں سے 3 پسند کر لیے، سب گھر والوں نے بیٹھ کے، معنی ہو گئے، حرف لے لیا قرآن سے، پھر آ گیا کہ ان 3 ناموں معنی تینوں کے اچھے ہیں، 3 ناموں میں سے کون سا لے جس کا وزن والد اور والدہ کے وزن جیسا ہو۔ دیکھیں اگر متضاد ہوگا، جیسے آپ اس سے سمجھیں کہ ایک کا وزن ہے آگ سے متعلق، ایک کا وزن ہے پانی سے متعلق، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہوں گے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا ایک ساتھ رہنے کا، آگ اور پانی کا کہاں ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو ہمارے ادھر جو اکثریت ہے وہ ایک تو معنی نکالتی ہیں انٹرنیٹ سے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں کسی لفظ پر تحقیق کر رہا تھا، میں وہ لفظ ڈالوں تو 50 ویب سائٹ نے اپنے معنی دیے ہوئے ان سب کو، کسی نے اس کو کچھ کہا ہوا، اور ایسی وضاحتیں کی ہوئی کہ ایٹ اے ڈسٹینس، یعنی کہ وہ کافی اس پر فرق ان چیزوں کے اندر۔ اسی طرح سے اگر کسی کو بولیں کہ یار یہ جو آپ نے نام رکھا ہے
اس کے معنی تو مجھے تو لگ رہا ہی نہیں ہے. تو بولیں گے کسی ویب سے دیکھا تھا. جب اس ویب پہ جائیں گے وہ ویب بھی ختم ہو چکی ہوگی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کا بھی، وعلیکم السلام، ہمیں تحقیق کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. وجہ یہ کہ دیکھیں آپ نے اپنے بچے کی پوری زندگی خراب کر دی ایک ایسا نام رکھ کر جس کی حقیقت ہی کچھ نہیں تھی. میں کسی بچی کو پڑھاتا تھا، وہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیمار ہے آپ چیک کریں. میں نے پین کاپی لی، انہوں نے نام بتایا، میں نے پہلی دفعہ سنا تھا. میں نے کہا کیا یہ مسلمانوں والا نام ہے؟ تو ان کی والدہ کہتی میں ترکی پڑھنے کے لیے گئی تھی، تو وہاں مصر سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی، ان کا نام تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا وہ مسلمان تھی؟ کہتی مصر سے آئی تھی تو مسلمان ہی ہوں گی. میں نے کہا ہوں گی یا تھی؟ ایسا نہیں. ایک بچی میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا جس کا مطلب تھا ہیرے جواہرات. اب کوئی جملہ بھی نہیں ہے یہ، اور آپ خود سوچیں ہیرے جواہرات ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. ہر کوئی یوز کرتا ہے، رکھ دیا، یوز کیا، رکھ دیا. آپ یقین کریں اس بچی کی زندگی بھی اسی طرح سے چل رہی تھی. تو کیا ہے کہ ہم نے حرف نکالا، اس کے بعد معنی، اور معنی میں نے کہا پورا جملہ بننا چاہیے. جملہ بن گیا اس کے لیے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے وزن، نام کے وزن سے اس کا وزن ہے یا نہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بولا جاتا ہے جی بچے ہماری بات نہیں مانتے. ایک تو چلے تربیت کا عنصر آ گیا، لیکن اس میں اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے تضاد ہے ناموں کا. وزن بالکل ایک کے معنی کا، وزن کا معنی ہے ٹھنڈا، یعنی کہ بالکل جس میں لہریں ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بیٹے کا مطلب ہے جوشیلا، یعنی سونامی والی لہریں. اب گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. اب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اتنی اتنی چیزیں کون دیکھتا ہے؟ علم والے دیکھتے ہیں نا بھائی. آپ جاب کرتے ہوئے ساری چیزیں دیکھ لو، چھوڑ دو. کوئی یونیورسٹی افیلیٹڈ ہے نہیں ہے، جاؤ جاؤ اس میں پڑھنا شروع کر دو. کوئی نوٹ دیتا ہے تو نہ دیکھا کرو جعلی ہے اصلی ہے کیا ہے، لے لو، اس میں کیا ہے. کوئی کھانے کی چیز بازار سے خریدو، ہو جائے خراب لے لو خراب. اب ان سب چیزوں پہ تو اتنی غور و فکر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں اصل میں غور و فکر کرنا ہے، اس لیے کہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب سمجھ ان لوگوں کو آتا ہے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کے ناموں پر بھی غور و فکر کریں، ان کی تربیت پر بھی غور و فکر کریں. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.